السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ بے کوشش و بے جہد ثمر کس کو ملا ہے، بے کوشش و بے جہد ثمر کس کو ملا ہے، بے غوطہ زنی گنج گوہر کس کو ملا ہے، بے خاک کے چھانے زر کس کو ملا ہے، بے جورے کشی تاج ظفر کس کو ملا ہے۔ جو بھی رتبہ بالا کے طلبگار ہوئے ہیں، پہلے مصیبت میں وہ گرفتار ہوئے ہیں۔ انتہائی لائق ست تکریم و اعزاز میرے محترم مکرم محتشم حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائی اور دوستوں، تقریر اور تفصیل کا یہ وقت نہیں ہے۔ مجھے نتیجہ پیش کرنے کا اعزاز بخشا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو چار باتیں آخر میں جب تقریر کی باری آتی ہے، امتحان بھی ہوتا ہے، انعام بھی ہوتا ہے۔ اپنے پیش رو مقررین کی باتوں سے کچھ چیزیں کشید ہوتی ہیں اور بعد میں آنے والے کو کچھ کہنے کا سامان میسر آتا ہے۔ حضرت مولانا تنویر احمد صاحب علوی دامت برکاتہ العالیہ، حضرت مفتی عبدالسلام صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے جو باتیں فرمائی ہیں وہ یقیناً پلے باندھنے کی ہیں۔ انہی باتوں میں سے جو میں نے ایک طالب علم ہونے کے ناطے کشید کیا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ساری باتوں کا خلاصہ نہیں، صرف عرق اور نچوڑ۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد سب کہہ دیجئے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بر صغیر کے خواص کے سب سے بڑے مقرر کا نام مولانا ابوالکلام آزاد ہے، اور عوام کے سب سے بڑے خطیب کا نام آپ بول لیں، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری۔ تو میرا ایک دوست مجھے کہنے لگا کہ بعد میں بھی تو بڑے بڑے لوگ آئے۔ میں نے کہا بعد میں وسائل اسباب بھی بڑھتے گئے۔ ایک ہے ساؤنڈ کے زمانے کا خطیب، اور ایک ہے شاید اس وقت ان لوگوں کا آخری زمانہ ہو، آخری اوقات ہوں، اور یہ ٹوٹے پھوٹے سپیکر اس وقت آئے ہوں۔ ابھی یہ ایجاد اپنے آغاز میں تھی، وہ لوگ عروج پا چکے تھے۔ خیر، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کے پاس ایک بچپن کا دوست آیا، طالب علمی زمانے کا ساتھی آیا، اور اس نے کہا کہ مجھے تقریر لکھ کے دو۔ اس وقت مولانا کا بر صغیر میں طوطی بولتا تھا، اور خواص کا ایسا عظیم خطیب کہ ہمدرد والے حکیم اجمل خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکماء کا ایک جلسہ رکھا، اور جلسے میں عنوان کیا ہے، جیسے آج کل سیمینار اور کنونشن ہوتے ہیں، خواص کے پروگرام چھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ اس میں خاص خاص لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ حکماء تھے اور میزبان تھے حکیم اجمل خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مہمان خصوصی تھے مولانا ابوالکلام آزاد۔ عنوان تھا لیمو کے خواص، لیمو کے خواص۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے لیمو کے خواص پر جن لوگوں نے غبار خاطر پڑھ رکھی ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب، چونکہ حضرت مولانا نے کتابوں کے نام بتائے تو میں کوئی نئی بات نہیں کرنا چاہتا، بس اسی فہرست میں شامل کر لیجئے گا اس بات کو۔ غبار خاطر میں یہ جیل کے سارے خطوط ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد جیل کے کمرے میں بیٹھے ہیں، اور نظر گئی کہ پتی والے ڈبے میں پتی کم ہو گئی، پتی والے ڈبے میں پتی کم ہو گئی ہے۔ دوست کو خط لکھنا شروع کیا پتی پہ،
چائے پہ لکھتے جا رہے ہیں لکھتے جا رہے ہیں. وہ تقریباً چائے پہ میرا خیال ہے 22 صفحے کا خط ہے، اور چائے کی عجیب و غریب تحقیق ہے، وہ میں اب یہاں تفصیل نہیں عرض کر سکتا. خیر، مولانا ابوالکلام آزاد نے لیمو کے خواص پر حکماء کے اس مجمع میں، جو خود سارے حکیم ہیں اور لیمو کے منافع بھی جانتے ہیں مضرات بھی جانتے ہیں، جب مولانا ابوالکلام آزاد بولے، ایسے بولے 2-2.5 گھنٹے تقریر کی، تو بڑے بڑے حکیم بھی انگشت بدنداں انگلی اپنے دانتوں میں دے کے حیران ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کہاں سے بول رہے ہیں. تو مجھے جملہ یاد آیا، میرے استاد محترم حضرت علامہ خالد محمود صاحب، سب کہہ دیجئے رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت کو ہم نے خطابت کے پروگرام میں لاہور ہمدرد سینٹر میں بلایا. وہ تقریر 52 منٹ کی ہے، ہم اس کو لکھ چکے ہیں، وہ چھپے تو خطابت کے حوالے سے بڑی عمدہ چیز ہے. حضرت نے شروع یہاں سے کیا تقریر کو کہ بولنے والے بولتے ہیں اور سننے والے سوچتے ہیں کہ بولنے والے کہاں سے بولتے ہیں. اس پہ پوری تقریر کر دی. جملہ یاد رہے گا، بولنے والے. ہاں، ہم ججوں کی آج یہی حالت تھی. آپ کہیں گے بھائی لفاظی پہ نمبر نہیں ملے، زیادہ جوش پہ نمبر کیوں نہیں ملے؟ اسی جملے کو یاد رکھنا کہ بولنے والے بولتے ہیں اور سننے والے سوچتے ہیں کہ بولنے والے کہاں سے بولتے ہیں. مغز ہو پھر چھلکا بھی مفید ہے، اور صرف چھلکا ہی چھلکا ہو، اندر کچھ نہ ہو. اور پلیٹ میں ہمارے سامنے رکھ دو ایسے بادام، اس لیے مہمان کے سامنے بادام نکال کے رکھتے ہیں، کہیں سبحان اللہ، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ چھلکا ہو اور اندر مغز نہ ہو. خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپن کا دوست ہے. خطیب کو یہ بھی یاد رہنا چاہیے، ابھی تو مقابلے کی تقریر تھی نا، آگے آپ نے ممبر و محراب کو سنبھالنا ہے کہ میں بات کہاں سے لے کے دوسری طرف گیا تھا، وہ موڑ یاد رہنا چاہیے تاکہ پھر پلٹ کے اسی جگہ پہ آئے. مولانا ابوالکلام آزاد کا بچپن کا دوست، بچپن کا ایک ساتھی آیا اور اس نے کہا مجھے تقریر لکھ کے دو. اتنے بڑے خطیب کو آپ حضرت قائد جمعیت کے پاس چلے جائیں اور کہیں کہ مجھے تقریر لکھ کے دو، تو یہ ان کے شایان شان نہیں ہے. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، منصب کو دیکھا جاتا ہے. آپ حضرت شیخ الاسلام صاحب کو کہیں، انہوں نے تقریریں لکھوانے والوں سے پچھلے دنوں معذرت کا خط لکھا، تو آپ کہیں کہ مجھے حضرت تقریر لکھ کے دیں، یہ شایان شان نہیں ہے. بہرحال بچپن کے دوست بڑے بے تکلف ہوتے ہیں، تو وہ چلا گیا اور اس نے کہا مجھے تقریر لکھ کے دو. مولانا اس وقت وزیر تعلیم تھے. مولانا ابوالکلام آزاد کچھ لکھ رہے تھے، چشمہ یہاں پہ تھا. لکھنے والے لوگ لکھتے وقت چشمہ ذرا نیچے کر لیتے ہیں، بولتے وقت ذرا سیٹ کر لیتے ہیں، اور مولانا طاہر صاحب نے چشمہ ہی اتروا لیا. ماشاءاللہ، نہ نیچے کرنے کی زحمت ہو نہ اوپر کرنے کی زحمت ہو. اچھا، جب میں آیا پہنچا تو میری آنکھیں تلاش کر رہی تھی کہ اینک والے شیخ طاہر صاحب کو ڈھونڈوں، تو مجھے کیا پتا تھا کہ اللہ پاک نے انہیں انہی اصلی نظروں سے، آنکھوں سے دیکھنے کی توفیق دے دی. توجہ، مولانا ابوالکلام آزاد چشمہ نیچے کر کے کچھ لکھ رہے تھے. اس نے کہا تقریر لکھ کے دو. بڑے آدمی بن گئے اپنی جگہ، میرے تو بچپن کے دوست ہو نا. مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کیا کہا، ایسے اس کی طرف دیکھ کر. تو اس نے کہا یہ بڑے سٹائل بن گئے بھائی، ہم ایک جگہ پڑھتے رہے اور ایسے تکلف سے بات کر رہے ہو کہ کیا کہا. مولانا اصل اس کو بے تکلف ہی کرنا چاہتے تھے کہ یہ کچھ آگے سے بولے. جب کہا نا کیا کہا، وہ بولا، اس نے کہا سیدھی طرح بات کرو، میرے بچپن کے تم ساتھی ہو، تقریر لکھ کے دو. مولانا نے جب دیکھا کہ بے تکلف ہو گیا نا، زوردار پوری قوت کے ساتھ تھپڑ اس کے منہ پہ جڑ دیا. اچھا، جب تھپڑ لگایا، کیونکہ بے تکلفی میں پہل کس نے کی؟ اس نے کی نا. تو مولانا بھی بے تکلف ہو گئے کہ چلو پھر بچپن کے ساتھی ہیں تو ایسے سے ہی لگا دیا. جب لگایا نا، اب وہ غصے میں بولا، کہتا ہے بڑے لوگوں میں فرعونیت آئی جاتی ہے.
نہیں چاہیے مجھے تقریر. بولا خوب بڑبڑایا, تیرے اندر تکبر آ گیا, غرور آ گیا, میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں تیری تقریر کو, نہیں چاہیے مجھے. مولانا مسکرائے, مولانا کہا بھائی ناراض کیوں ہوتے ہو, بچپن کا دوست ہو. اگلا جملہ بڑا عجیب ہے, آئے ہائے. مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھپڑ لگا ہے تو بولے ہو نا, لگی ہے تو بولے ہو. میری تقریریں سن کر تم سمجھتے ہو کہ ابوالکلام رٹی ہوئی تقریریں کرتا ہے. ابوالکلام کے اندر آگ لگی ہوئی ہے, وہی آگ لفظوں کا لباس پہن کر زبان سے ادا ہوتی ہے. میرا تھپڑ مارنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے اپنے اندر آگ لگاؤ, پھر وہ لفظ بن کے نکلیں گے. فرمانے لگے سمجھتے ہو کہ میں رٹ کر تقریریں کرتا ہوں اور تمہیں لکھ کے دوں اور تم بھی رٹ کر ابوالکلام بن جاؤ گے؟ ایسے نہیں ہے. میرے محترم دوستو, عزیز طلباء کرام, ایک تسلسل ہے. ہم چھوٹے چھوٹے تھے, راولپنڈی میں میں نے حفظ کیا. راولپنڈی کی کوئی تحریک, کوئی جلسہ شاید ہی چھوڑا ہو. آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں. دیکھو مولانا ابوالحسن علی ندوی نے ایک جملہ لکھا ہے, سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ میں صرف کشید کی ہوئی باتیں عرض کر رہا ہوں. حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی فرماتے ہیں جو بچہ بچپن میں, طالب علمی میں, کچی عمر میں کسی بڑے کو اپنا آئیڈیل بنا لیتا ہے, بڑا ہو کر اس جیسا نہ بھی بن سکے تو اس کے قریب قریب ضرور پہنچ جاتا ہے. میں آپ کو صرف ان اسلام آباد کے روڈوں پہ اپنے واقعات بتاؤں نا کہ اس دھاری دار پگڑی والے غیرت مند انسان سے ملنے کے لیے ایک حفظ کا طالب علم پارلیمنٹ میں کیسے پہنچا کرتا تھا تو آپ حیران ہو جائیں گے. آج جب میں حضرت کے ممبر و محراب پہ جھنگ یا کسی جگہ پہ جمعہ پڑھانے کا, بیان کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں مولانا ابوالحسن ندوی کی عظمت کو سلام کرتا ہوں کہ ہم نے ان بہادر لوگوں سے بچپن میں سچا پیار کیا تھا. حقیقت جانے عشق کی حد تک پیار کیا تھا. جب کام کا موقع آیا, وہی حضرت مفتی عبدالسلام صاحب کی بات کہ اللہ رب العالمین نے ان جیسے تو مائیں نہیں جن سکتی, لیکن ان جگہوں پہ جا کر انہی کے انداز میں, انہی کی نقل میں حق بات کرنے کی توفیق بخشی ہے. تو انشاءاللہ کسی کو اپنا آئیڈیل بناؤ گے بھائی, بناؤ گے. مولانا ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے مدت العمر, بعض لوگوں کو اپنی صلاحیت کا ہی نہیں پتا ہوتا, اور جن کو کچھ تھوڑا بہت صلاحیت کا اندازہ ہو ان کی منزل ہی کوئی نہیں ہوتی, اور جن کی منزل ہو ان کا آئیڈیل ہی کوئی نہیں ہوتا. آپ جامعہ فریدیہ جیسے ادارے میں پڑھ رہے ہیں کہ جس ادارے میں میرے جیسے طالب علم کی خواہش تو تھی لیکن نہ پڑھ سکا. 2-3 ادارے ہیں, خواہش تھی لیکن وہاں نہ پڑھ سکے, لیکن جہاں پڑھا وہاں پر بھی اللہ پاک نے ان حضرات کی جوتیوں میں عشق و محبت کی بدولت بہت کچھ عطا کیا. خواہش تھی دارالعلوم کراچی, بنوری ٹاؤن اور یہاں اسلام آباد میں جامعہ فریدیہ میں, لیکن ان تینوں اداروں میں پڑھا نہیں ہے. اللہ پاک نے پڑھانے کا موقع عطا کیا ہے. یہ نعمان کاشر صاحب بیٹھے ہیں, بنوری ٹاؤن کے طلباء کو ان کے کمروں میں, پھر رہائشوں پہ, پھر قریب قریب, چونکہ بڑے مدارس کا نظم نہیں ہے اور ہمیں بھی اپنی چادر کا پتہ ہے کہ کتنے پاؤں پھیلانے ہیں, اس لیے جتنی خدمت ہو سکے. میرے عزیز بھائیوں, میں یہ عرض کر رہا تھا, ایک دن حضرت علامہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو مجھے کہنے لگے آپ جو محنت کر رہے ہو یہ بہت اچھی ہے. کہنے لگے یہ جو لوگ کہتے ہیں نا میں PhD کر لوں, MPhil سکالر بن لوں, میں سمجھتا ہوں آپ نے فراغت کے بعد فوراً جو عملی کام شروع کیا یہ بہت اچھا ہے. اور مجھے کہنے لگے جو مولوی تقریر کرنا نہیں جانتا وہ اپنے اوپر علم کا دروازہ خود بند کر لیتا ہے, کماتا تو وہی ہے نا جس کا خرچ ہو, جس کا خرچ ہی کچھ نہ ہو وہ کمائے گا. آپ کو تقریر کرنا آتی. ساتھ ہی فرمایا مفتی کوئی عالم بنتا ہے, مدرس کوئی عالم بنتا ہے, مناظر کوئی عالم بنتا ہے, تقریر ہر عالم کو آنی چاہیے. آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ اور یاد رکھو میں مولانا ابوالکلام آزاد سے بات شروع کی تو اب ظاہر ہے کہ ایک تسلسل میرے سامنے آ گیا. مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں اگر لکھنے میں اپنا نام پیدا کرنا چاہتے ہو تو لکھے ہوئے کی نقل مارنے کی بجائے خود اپنے الفاظ قلم و کرتاس کے حوالے کرو. ایک وقت آئے گا لوگ تمہارے انداز کی نقل اتاریں گے
اور فرماتے ہیں بولنے میں اگر آگے نکلنا چاہتے ہو تقریر میں تو پھر ہر ایک کے اندر خطیب ہے، اپنا انداز سامنے لانے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے مشہور خطباء کی نقل اتاری جاتی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہو آپ کے گلے کی گراریاں کیا ہیں، آپ کو پتہ ہو آپ کی شخصیت قد کاٹ کتنا ہے، آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا اردو ادب کے ساتھ لگاؤ کتنا ہے. اس حساب سے آپ اپنے اندر کے خطیب کو باہر نکالیں گے. میں اب نام یہاں سب کے لوں تو بے فائدہ ہی ہوگا. آپ جانتے ہیں جتنے مشہور خطباء ہیں انہوں نے دوسروں کی نقل اتاری ہے یا اپنا انداز متعارف کرایا ہے؟ بتاؤ بھائی. یہ جتنے بچے یہاں پہ تقریر کر کے گئے، جتنے، میں ابھی پوزیشن ہولڈروں کی بات نہیں کر رہا، ہمارے لیے تو آزمائش یہ بن گئی کہ کس کو انعام دیں اور کس کو نہ دیں. تو مدرسے والوں نے کہا آپ کسی کو بھی نہ دیں، ہم دیں گے. ایسے ہی ہے نا، ہم تو نہیں دے رہے. اس وجہ سے آزمائش بن گئی. اور مجھے اچھی خاصی عادت ہے تجزیہ تبصرہ کرنے کی، نقد و جرح کرنے کی، مقررین کی تقریروں پہ لکھنے کی. ظاہر ہے کہ اس لائن میں ہم چل رہے ہیں اور دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس نظر سے دیکھیں. لیکن آج واحد تقریری مقابلہ ہے کہ جس پر نہ کوئی نقد کی گنجائش ہے نہ کوئی جرح کی گنجائش ہے. آپ کی اداؤں کو دیکھیں، اشارات کو دیکھیں، الفاظ کو دیکھیں، مواد کو دیکھیں، مطالعہ کو دیکھیں، ہر چیز اپنے طور پہ بھرپور ہے. اور اپنے عنوان کو اپنے اوپر طاری کر کے آنا یہ خود مستقل ایک درد دل سے تعلق رکھنے والی بات ہے کہ جس عنوان پہ آپ بول رہے ہیں وہ آپ کے چہرے اور آپ کی اداؤں سے ٹپکے. کیا درد سے بول رہے ہیں، آپ کسی کیفیت میں بول رہے ہیں. میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے حضرت مفتی صاحب نے اور مولانا علوی صاحب نے فرمایا کہ اپنے دل میں ایک آگ لگاؤ، وہی لفظ بن کے جب زبان سے ادا ہوں گے تو آپ انشاءاللہ آل حق کی خطابت کے وارث بنیں گے. انشاءاللہ کہیں. علماء حق نے ہمیشہ دو ہتھیاروں سے جنگ جیتی ہے، ایک تحریر کا ہتھیار اور ایک تقریر کا ہتھیار. آپ نے ان دونوں ہتھیاروں کو سنبھالنا ہے. تقریر بہرحال ہر شعبے میں ہر ایک کو ہر جگہ پہ ضروری ہوتی ہے، پیش آتی ہے. اس لیے آپ نے اس تسلسل کو جاری رکھنا ہے. اللہ رب العالمین آپ کے حوصلوں کو مزید جلا بخشے، آپ کو ہمت عطا فرمائے.